کہ جو سونے دے درد ذرے بدرو ہلال بن گئے، قدمانوں چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے، ہیرے تے لال بن گئے۔ جے رب توفیق دے وے تے ہتھاں نوں اٹھا کے سونے دا ذکر انج کرو کہ مدینے والے آقا سانوں ویکھ رہے نے۔ سونے دے درد ذرے بدرو ہلال بن گئے، قدمانوں چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے، ہیرے تے لال بن گئے۔ محبت سے کہہ دو قدمانوں چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے، سونے دے درد ذرے بدرو ہلال بن گئے۔ کہ کیتی غلامی جنا رب دے حبیب دیے، حسن حسین دے سونے کریم دیے، سونے کریم دیے۔ حضرت اویس بن گئے، حضرت بلال بن گئے، قدمانوں چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے، ہیرے تے لال بن گئے۔ سونے دے درد ذرے بدرو ہلال بن گئے، قدمانوں چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے۔ اور سب کے چہروں پر نور آئے ہیں، سب کے چہروں پر نور آئے ہیں، سب دلوں کو سرور آئے ہیں، سب کے چہروں پہ نور آئے ہیں، سب دلوں کو سرور آئے ہیں۔ مان جاؤ غلاموں کی اس محفل میں کملی والے حضور آئے ہیں۔ مان جاؤ غلاموں کی اس محفل میں کملی والے حضور آئے ہیں۔ کہ کعبہ کی بدر دجا آپ پر کروڑوں درود، کعبہ کی بدر دجا آپ پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس ضحیٰ آپ پہ کروڑوں درود، شافائے روز جزا آپ پر کروڑوں درود، دافعے جملہ بلا آپ پر کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔ سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ ٹوٹا بور یا جس کا بچھونا تھا، سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوح انسانی۔ کیا شان ہے، کیا جمال ہے، کیا حسن ہے، کیا کلام ہے، کیا سیرت ہے، کیا اخلاق ہے۔ میرے آقا کی شان پوچھنی ہے تو ابو بکر صدیق سے پوچھئے، میرے آقا کی شان پوچھنی ہے عمر فاروق سے پوچھئے، عثمان ذوالنورین سے پوچھئے، مولا علی شیر کرار حیدر کرار سے پوچھئے۔ میرے آقا کی شان پوچھنی ہے تو ذرا پوچھئے نا حضرت آدم علیہ السلام کہ آپ نے جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا نا، خدا نے حضرت آدم علیہ السلام تو آپ نے عرش پر جب جلوہ فروز ہوئے اللہ تعالیٰ کی حکم سے، تو آپ نے لوح محفوظ پر خدا کے نام کے ساتھ ایک نام لکھا دیا۔ حضرت آدم کہتے ہیں مولا سمجھ میں تو آتا ہے کہ وحدہ لا شریک ہے، مولا تو خدا ہے، یہ ساتھ میں محمد کون ہے جس کا نام چمک رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کا نام عرش پہ احمد ہوگا، زمین میں نام محمد ہوگا، آئے گا سب سے آخر میں میرا محبوب، لیکن
مقام میں سب سے اعلیٰ اور شان سب سے الگ ہوگی اور اللہ اپنے محبوب کی شان دکھانے کے لیے تو رات معراج کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو پیچھے کھڑا کر دیا اور فرمایا ہاتھ باندھ کے میرے یار کے پیچھے کھڑے ہو جا یا اللہ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے آج میں نے یار کی شان دکھانی آج میں محبوب کی شان دکھانی رب نے یار کی شان دکھانے لئی 1,53,000 پیغمبراں مسجد اقصی دے اندر یار دے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا کر دیتا یا اللہ وجہ کی اللہ فرما رہے میرے یار کی شان دکھانے سبحان اللہ پھر رب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت سے براق سب سے اعلیٰ سواری لے کر پھر سب سے اعلیٰ براق لے کر جا رہا پھر جب وہ براق میرے آقا کریم کی بارگاہ میں پہنچا میرے آقا کریم کو اللہ نے فرمایا سونیا لمیاں تان کے سو جا آج میں تیرا ادب دکھانا ہے آج بے ادبانو ادب سکھانا ہے بے ادبانو ادب سکھانا ہے سونیا لمیاں تان کے سو جا جدوں میں حکم دیواں نا پھر اٹھ جاویں سونا لمیاں تان کے رب دے سو گیا جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کے آئے آواز نہیں دیتی بے ادبی نہ ہووے گستاخی نہ ہووے اٹھایا نہیں اللہ فرماتا ہے جبرائیل دیر کیوں لائی گئی مولا تیرا محبوب آرام فرما رہے اللہ فرماتا ہے میں نے فرشتیاں دا سردار بنایا ایویں نہیں کافوری لب عطا کیتی اج یار دیاں تلیاں تے رکھ اپنے لب چومنا شروع کر میرے یار جاگ ہو جائے سبحان اللہ آج لوگ کہتے ہیں چومتے ہو آقا کا نام شرک کرتے ہو آج لوگ کہتے ہیں چومتے کیوں ہو آج لوگ فتوے لگاتے ہیں ہم نے کہا رات معراج کی رب نے جبرائیل سے یار کی تلیاں چموائی اگر چمنا گناہ ہوتا رب جبرائیل کو رات معراج کی یار کی تلیاں چومنے کا حکم کبھی نہ دیتا سبحان اللہ رب نے حکم دیتا ہے جبرائیل تلیاں نو رج کے حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے کافوری لب میرے آقا کی تلیوں پہ رکھے چومنا شروع کیا میرے آقا کی آنکھیں مبارک آپ نیند سے بیدار ہو اب حضور علیہ السلام بہت لمبا واقعہ ہے معراج پاک لیکن یار کی شان دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے یار کے پاؤں بھی چموا ایسے تو نہیں ہم کہتے ہیں رب کو بہو پیارے رب راضی ایناتے اے میرے پیر چپ دے اسی اللہ والے آدے اور چپنا جکر گناہ ہے چپنا جو شرک ہوتا جبریل کیوں چمیدہ جبریل بھول گیا آتا خالق خود چار رکیتا نہ کیوں رکیتا خالق دا خود فرمان ہے اے میرے پیر چپ دے اسی اللہ والے آدے ہم ایسے نہیں اللہ والوں کے پاؤں چومتے ہم ایسے نہیں نام محمد کو چومتے آپ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چومو یا نہ چومو رب نے یار کا نام رکھا ہی ایسے ہے ہم جب نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیتے ہیں ہونٹ خود ایک دوسرے کو چوم لیتے یہ یار کی شان ہے نا یار کی عظمت ہے تو میں عرض کر رہی تھی لوگ کہتے ہیں نام محمد چومتے کیوں میلاد کیوں مناتے جھنڈیاں کیوں لگاتے گھروں کو کیوں سجاتے بازاروں کو کیوں سجاتے نعرے کیوں لگاتے کیک کیوں کاٹتے میں نے کہا جس دن تیرے بچے کی ولادت ہو تیرا بچہ پیدا ہو تو سالگرہ منائے کیک کاٹے وہ تو جائز اور جس محمد کے صدقے اولاد ملی اس کا میلاد کیوں نہ منائے اس کے نام پہ کیک کیوں نہ کاٹے ان کے نام کی بتیاں کیوں نہ لگائے ان کے نام کے چراغاں کیوں نہ کرے ان کے نام کے نعرے کیوں نہ لگائے کیوں نہ گھروں کو سجائے کیوں نہ بازاروں کو سجائے کیوں نہ نئے کپڑے سلوائے ہم تو تن من دھن سب کچھ حضور کے نام پر قربان کر دیں گے ہم
تو سب کچھ حضور کے نام پہ قربان کر دیں گے اور ایسی محبت کے ساتھ کریں گے کہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں. ہم تو گلیوں کو بھی سجائیں گے, بازاروں کو بھی سجائیں گے, نعرے بھی لگائیں گے, کیک بھی کاٹیں گے, جلوس بھی نکالیں گے, ریلیاں بھی نکالیں گے کہ ہم تو ناموس رسالت پر تن من لٹا دیں گے, اگر وقت پڑے تو اپنی گردن کٹا دیں گے, ہم تو دل و جان سے حضور پر قربان ہو جائیں گے. ایک جان کیا اگر ہزار جانیں ہوتی تو وہ بھی پیارے آقا کے نام پر قربان کر دیتے. ایک بچہ کیا اپنی نسلوں کو حضور کے نام پر قربان کر دیتے. ہم تو اپنی نسلوں کو بھی حضور کے نام پر قربان کر دیں گے. ہماری نسلوں میں آنے والے بچوں کو بھی یہ بتلایا جائے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو غاروں میں جا کر ہمارے لیے روتے رہے, عرش پر گئے امت کے غم میں روتے رہے, جب اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا پھر بھی امت کے غم میں روتے رہے. اس آقا کے نام کا کیوں نہ جشن میلاد منا جس آقا نے ہمیں کسی جگہ پہ بھلایا نہیں. ہر جگہ امتی میری امت لبوں سے جاری رہا, تو پھر جشن میلاد کسی سے پوچھ کر کیوں منائیں گے؟ ہم تو چراغاں کریں گے, بتیاں لگائیں گے, کیک کاٹیں گے, نئے کپڑے سلوائیں گے, نعرے لگائیں گے, بچوں کو سکھائیں گے, حضور کی نعت خوانی کریں گے, میلادوں میں جائیں گے. ہم تو گھر یہ نعرے لگوائیں گے کہ آ گیا ہے نور والا جس کا سارا نور ہے, آ گیا ہے نور والا جس کا سارا نور ہے. کل جہاں میں کل سے باہر سب جہاں پر نور ہے, آ گیا ہے نور والا جس کا سارا نور ہے, آ گیا ہے نور والا جس کا سارا نور ہے. اور محفل میں جب بھی بیٹھو حضور کے نام کا صدقہ مانگا کرو. جو بے اولاد ہے اللہ اسے اولاد عطا فرمائے, جو بے گھر ہے اللہ اسے گھر عطا فرمائے, جو بے روزگار ہے اللہ اسے رزق حلال عطا فرمائے, کوئی پریشان حال ہے اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے. حضور سے جو مانگو وہ عطا فرماتے ہیں. عشق والوں نے کہا کملی والا کرم بے مثال کر دے, کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے. محبت سے کہیے سبحان اللہ. کملی والا کرم بے مثال کر دے, کملی والا کرم بے مثال کر دے, کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے, کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے. دل چڑھ گیا جیوے تار لور جاندنے, غم زندگی چوں ایسے طرح مک جاندنے. لج پالی جدوں لج پال کر دے, لج پالی جدوں لج پال کر دے, کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے. وہ تو در پہ آئے ہوئے سوالی کو بھی خالی نہیں چھوڑتے. وہ تو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کس حال میں کیسی زبان بول رہا ہے. وہ ہر بولی سمجھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. آقا دے چفیرے نے غلاماں دیاں ٹولیاں, ایک پیا سن دے تے کروڑاں دیاں بولیاں. وہ ہر مانگنے والے کو عطا کرتے ہیں, اور جتنا
عطا کرتے ہیں پھر نسلیں یاد رکھتی ہیں کہ لجپال پریتا توڑ دینے جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے. وہ اتنا عطا کرتے ہیں، وہ اپنے غلاموں کو اتنا دیتے ہیں کہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور پھر مانگنے کی گنجائش نہیں. وہ جس پہ کرم کرتے ہیں بے مثال کرم کرتے ہیں، وہ جسے عطا کرتے ہیں پھر بے مثال عطا کرتے ہیں. اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح حضور کا جشن میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ پنکھا میری طرف سے ہٹا دو، مجھے تو پہلے بخار ہے. بڑی مہربانی ہماری طرف کوئی ہوا نہ آئے. اللہ پاک ہمیں محبت کے ساتھ حضور کا جشن میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ کو ایک نسخہ بتا دوں کہ صبر بہت بڑی چیز ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والے کے ساتھ خدا ہے، اور جس کے ساتھ خدا ہونا اسے پھر زمانے کی پرواہ نہیں ہوتی. مصیبت کے وقت دکھ کے وقت تکلیف کے وقت اگر آپ کو کوئی پریشان کرتا ہے بس ایک کام کرو، صبر کرو. اگر آپ صبر کرو گے خدا آپ کے ساتھ ہوگا. اور جب خدا کسی بندے کے ساتھ ہو یا کسی کے ساتھ خدا ہو اسے پھر زمانے کی پرواہ نہیں رہتی. اللہ پاک ہمیں اور آپ سب کو صبر کرنے والا بنائے. اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو روزہ رسول اللہ کی بعد حاضری نصیب عطا فرمائے اور ادب کے ساتھ حضور کا جشن میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ بعد با نصیب بے ادب بے نصیب. جب بھی حضور کی محفل میں بیٹھو، حضور کے جشن میلاد میں بیٹھو تو ادب کا تقاضا رکھتے ہوئے ایسے محبت کے ساتھ بیٹھا کرو جیسے کہ سرکار دو عالم ہمیں دیکھ رہے ہوں. اور جہاں بھی آقا کا ذکر ہو وہاں پہ نوری فرشتے بھی آتے ہیں. خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. تو پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سجا کر بیٹھے ہیں تو عشق والے کہتے ہیں فلک خوبصورت سجایا نہ ہوگا کسی شہدوی اتسایا نہ ہوگا. فلک خوبصورت سجایا نہ ہوگا کسی شہدوی اتسایا نہ ہوگا. نہ اے عرش کرسی نہ چند تارے، نہ اے عرش کرسی نہ چند تارے. شب و روز دے نہ اے ہندے نظارے، شب و روز دے اے نہ ہندے نظارے. نہ جن و بشر نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ. نہ حورا دے قصے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا. نہ تختاں تے تاجاں دے سلطان ہندے، نہ محلاں دے والی نہ دربان ہندے. نہ ملدی کسی نو کدی زندگانی، ہوائے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی. نہ ہوندے مہینے نہ اے سال ہوندے، نہ ہوندے ولی غوث ابدال ہوندے. ربیع الاول دا مہینہ نہ ہوندا، کوئی جانا مکہ مدینہ نہ ہوندا. نہ میلاد ہوندے نہ اے نعت خوانی، ثناخواں نہ ہوندے نہ اے خوش بیانی. نہ عرش نہ فرش نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری. زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری. کسی چیز دا اے تھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بڑھایا نہ ہوندا. سبحان اللہ. جی رب نے محمد بڑھایا نہ ہوندا. پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. اللہ نے اس جہاں کو تخلیق کیا، اللہ نے اس جہاں کو بنایا کہ ازل تو پہلے وجود جسدا، نام ہر تھا موجود جسدا. سلام اس تے تو بھیج مومن، خدا دا ورد ہے درود جسدا. خدا بھی جس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود بھیجے اس پیارے آقا دی ذات تے سانو بھی چاہیے درود و سلام پڑھیے. اٹھ دے بیٹھ دے چل دے پھر دے، ہر کام کرن تو پہلے ہر کام کرن تو بعد ہر کام دے دوران آقا دی ذات تے پڑھو درود. اگر معمول بن گیا نا درود پاک پڑھنا، پھر قبر وچ جدوں فرشتیاں اٹھانا ہے نا معمول دے مطابق ساڈے لباں چوں نکلے گا درود. فرشتے عرض کرن گے مولا تے پہلے درود سنا رہے اس تو کی پوچھنا ہے کہ فنا عشق محمد میں ہوئی ہوں کیا سمجھتے ہو. حیات دائم
دائمی گرجی ہوں کیا سمجھتے ہو؟ فرشتے جب پوچھیں قبر میں من ربو کا ما دینو کا تو کہہ دوں گی غلام مصطفیٰ ہوں کیا سمجھتے ہو؟ ہم تو نبی کے غلام ہیں، ہم سے کیا سوال کرنا، ہم تو نبی کے عاشق ہیں، ہم سے کیا سوال کرنا۔ تو اللہ فرمائے گا میرے نبی دا عاشق ہے تے پھر چھڑ دیو، انہوں کی پوچھنا، بس دعا ہے کہ ہر ویلے حضور دا ذکر کر دے رہیے، ذکر کر دے سونے دے نام تے اے جان قبض ہو جائے، اے روح پرواز ہو جائے، جدو حضور دے نام تے اے جان نکلے گی، حضور دا ذکر کر دے نکلے گی، پھر میرے نبی دا فرمانے کہ بندہ جس حال دے وچ موت آئے گی نا بندے نو، اسی حال وچ قیامت والے دن قبر وچ اٹھایا جائے گا۔ دعا ہے کہ یا اللہ اسی طرح ذکر کر دے ہوئے موت آوے تے جدو حشر دے دل اٹھیے تیرے یار دا ذکر کر دے ہوئے اٹھیے، تیرے یار دے نام تے نعرے لگا دے ہوئے اٹھیے، تیرے یار دے نام دا ذکر کر دے اٹھیے، نعت خوانی کر دے اٹھیے، بیان کر دے اٹھیے، تلاوت کر دے اٹھیے۔ یا اللہ اسی حال وچ موت آوے تے ساڈا حشر بھی اسی حال وچ ہوئے۔ وآخر دعوانا